اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا بندہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دستگیری و مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے، پھر رحمت خداوندی بھی اس بندے کو اپنے حصار میں رکھتی ہے، اور پھر اس بندے پر عنایات الہیہ کی مسلسل بارش برستی رہتی ہے۔ سچ بولنے والے کے ساتھ اللہ سچا ہوتا ہے، اس کے سچے فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے سچے رسولوں کی دعائیں بھی اس بندے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ اس بندے کی صحبت جو ہوتی ہے وہ پھر کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر جب بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی مال تجارت کرتا ہے، کوئی مال و دولت خریدتا ہے، یعنی دنیا کا کوئی بھی کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی سچائی کے اس بدلے اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خریدنے والا اور بیچنے والا جب تک دونوں جدا نہ ہوں، یعنی اگر دو بندے آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اگر اس میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی پیشی ہے، تو اس میں ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس مجلس کو ختم کر سکتے ہیں، اس خرید و فروخت کو ختم کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے، یعنی وہ بیع ختم کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے سچ بول دیا کہ اس میں فلاں عیب ہے، فلاں کمی ہے، تو پھر جب ان کے سچ بولنے کے بعد جب انہوں نے خرید و فروخت کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو سچ بولنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اگر انہوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بیع یعنی ان کی خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان کو چین نہیں آتا ہے، اپنی جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے مطالبے اس کے مکمل نہیں ہوتے ہیں، جو اس کے گھر والے مطالبے کرتے ہیں پھر اس کو وہ پورا نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے، اس بندے نے جو مال کمایا ہوتا ہے وہ جھوٹ کے ساتھ کمایا ہوتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ کے ساتھ مال کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندے کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس مال میں ایسی برکت رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ بندہ سچ بولتا ہے، اس سچ بولنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس مال میں برکت رکھ دیتا ہے، اور پھر اس کا جو مال ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ پورے گھر والوں کو وہ کافی ہوتا ہے، اس کی تمام ضروریات اس کو پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو تجھ سے دنیا کا جتنا بھی مال چلا جائے تجھے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، اگر تیرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے اس کی امانت ویسے ہی واپس کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اور نمبر 2 سچی بات، جو نے جو بھی بات کرنی ہے اس میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور نمبر 3 اچھا خلق، یعنی نے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، سب کے ساتھ نے اپنا اخلاق جو ہے اس کو درست رکھنا ہے اور اچھا رکھنا ہے۔ اور نمبر 4 نمبر پر فرمایا کہ جو نے کھانا کھانا ہے پاکیزہ کھانا کھانا ہے، اس میں حرام نہ شامل ہو بلکہ پاک کھانا ہو، پاکیزہ کھانا ہو اور حلال کھانا ہو۔ جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے سے اگر دنیا کا جتنا بھی مال چلا جائے اس بندے کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سچی زبان سے پیارا انسان کا کوئی عضو نہیں ہے، اور اللہ کے ہاں بری زبان سے برا یعنی جھوٹی زبان سے برا بھی کوئی عضو نہیں ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ خالق اور مالک راضی ہو جائے۔ اس کا آسان سا نسخہ یہ ہے کہ سچ بولنا اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ سچ بول لیں گے، آپ کی زبان پیاری جو زبان سچ بول لے گی، پھر اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پیاری ہو جائے گی،
جس کی زبان اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جائے پھر وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جایا کرتا ہے۔